السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک سوچ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ایک صرف سوچ ہے کہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن آدمی جس خیال کو لے کر آگے بڑھتا ہے وہ اس کی حقیقت بن جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ اسلام کے مشہور و معروف فاتح، جن کا نام عقبہ بن نافع بن عبد القیس ہے۔ آپ کی پیدائش ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی۔ آپ عمر بن عاص کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کی تربیت و پرداخت تپتے ہوئے صحرائی علاقے میں ہوئی۔ آپ اس ماحول میں پلے بڑھے جس ماحول میں طاقتور نوجوان بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عقبہ بن نافع، ان کا نام بہت جلد فتوحات اسلامی میں آگے رہنے والوں میں ہونے لگا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پھیلتا جا رہا تھا۔ عقبہ اور ان کے والد نافع اس فوج میں بھی شامل تھے جو فوج عمر بن عاص کی قیادت میں مصر کو فتح کرنے کے لیے نکلی تھی۔ اس کی فتح میں آپ کا بھی اہم کردار رہا۔ اسی بنا آپ کو نوبہ کے علاقوں کی طرف بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ معارک میں شریک رہے، جو آج تونس کہلاتے ہیں۔ وہی علاقے اس زمانے میں افریقہ کے علاقے تھے۔ آپ کو برقہ جب فتح ہوا تو آپ کو اسی برقہ کا والی بنا دیا گیا۔ عمر بن عاص کے بعد مصر کے جو بھی والی بنے، کئی لوگ بنتے گئے، مثلا عبداللہ بن ابی سرح، محمد بن ابو بکر، معاویہ بن خدیج، یہ سب الگ الگ زمانوں میں والی بنتے گئے، لیکن سبھی لوگوں نے عقبہ بن نافع کو برقہ کا والی بدستور قائم رکھا۔ اس طرح خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی آپ وہیں کے والی مقرر رہے، لیکن اس دوران مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ ہوا، اس فتنے کے بعد معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عقبہ کو شمال افریقہ کی طرف فتوحات اسلامی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے غرض سے روانہ کیا۔ ادھر کئی گاؤں تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس لیے نکل گئے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان خود ایک فتنہ چل رہا تھا۔ مثلا ودان، افریقہ، جرمہ اور قصور خوار، یہ تمام وہ علاقے تھے جو مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئے تھے۔ عقبہ نے ان سب بلاد کو دوبارہ فتح کیا۔ معاویہ نے 10,000 فارس کو ان کی طرف بھیجا۔ عقبہ بن نافع اس 10,000 فوج کو لے کر بلاد مغرب کی طرف چل پڑے۔ اس قلیل و خفیف فوج کو ساتھ لے کر وسیع و عریض صحرا میں رومیوں کی بڑی مرتب فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اتنی بات تو تھی، وہ صحرا میں مسلمانوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ افریقہ میں بربر جو قوم آباد تھی، ان میں اکثر قبائل حضرت عقبہ بن نافع کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیے تھے۔ افریقی ممالک فتح ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر لشکر اسلامی کی کوئی مستقل چھاونی نہیں تھی، اسی لیے لشکر اسلام جب واپس جاتا تو یہ عہد توڑ دیتے تھے اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ عقبہ بن نافع نے اسی بات کا خیال کرتے ہوئے حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں پر ایک چھاونی بنانے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک بہت مناسب لگی ایک جگہ، وہاں پر ایک گاؤں بسایا اور اس گاؤں کا نام قیروان رکھا، جو 40 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا اور آج بھی تیونس سے 160 کلومیٹر پر جنوب کی جانب یہ واقع ہے۔ وہاں ایک جامع بھی بنایا جو آج بھی جامع عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ 50/5 ہجری میں معاویہ نے انہی ولایت سے معزول کیا اور ان کی جگہ ابو المہاجرین بن دینار کو والی مقرر کیا، جو بہترین کمانڈر تھے اور بہترین قائد تھے۔ جیسے ہی معزول ہونے کا آرڈر آیا، یہ شمال افریقہ کے اکثر حصے کا فاتح بلا چو و چرا حکم مان لیا۔ ابو المہاجر نے قبائل بربر کے سردار کسیلہ بن لمزم، ایک آدمی تھا جو اپنے قوم کا بڑا ہی محبوب اور اپنے قوم میں بڑا ہی طاقتور تھا اور اپنے مذہب پر مکمل طور پر پابند تھا، اس آدمی کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا اسلام قبول کرنا اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن عقبہ بن نافع کی دور رس نگاہوں نے تاڑ لیا کہ یہ اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اسلام قبول بھی کیا تو یہ اپنی جو اس فطرت پر یہ ضرور قائم رہے گا اور مسلمانوں کو دھوکہ ضرور دے گا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی جو آئندہ جو ہے مسلمانوں کو معلوم ہوا۔ 60/2 ہجری میں معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ ہوئے تو انہوں نے دوبارہ عقبہ بن نافع کو والی بنایا، اور عقبہ بن نافع والی بننے کے فوراً بعد قیروان کا
قصد کیے، دوبارہ بلاد مغرب کو فتح کرنے کی مہم میں آپ لگ گئے۔ ان سے قبل ابو المہاجر جو وہاں کے والی تھے، انہوں نے کہا کہ بلاد مغرب کے اکثر حصے میں فتح کر چکا ہوں، اور جو تنجہ نامی گاؤں ہے وہ گاؤں مسلمانوں کا ہے، اور اسی میں بربریوں کا سردار کسیلہ موجود ہے، لہٰذا تم اس تنجہ پر کبھی بھی حملہ نہیں کرنا۔ اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن چونکہ عقبہ کو اس کے اسلام قبول کرنے پر شک تھا، اس لیے وہاں تنجہ کے پڑوس میں جو علاقے تھے ان کو فتح کرتے ہوئے آپ نے اپنے فتوحات کا آغاز دوبارہ شروع کیا۔ جب عقبہ بن نافع اپنی فوج سمیت قیروان سے نکلے تو انہیں کوئی روکنے والا یا کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی کرتا تو وہ ان پر بھاری بھرکم چٹان کی طرح گرتے۔ اس طرح باغایہ گاؤں فتح کیے، تلمسان پہنچے۔ یہ تلمسان مغرب اوسط میں سب سے بڑا شہر تھا، اس میں روم کی اور کافر بربروں کی اچھی خاصی فوج موجود تھی۔ وہاں مسلمانوں اور روم و بربر کی فوج کے درمیان گھمسان جنگ ہوئی، نتیجتاً مسلمان غالب آئے اور کفار زاب نامی شہر کی طرف دوڑ چلے گئے۔ عقبہ کو زاب کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ معلومات حاصل کرنی پڑی تو اندازہ ہوا اور معلوم ہوا کہ وہاں کا اہم شہر یا اہم علاقہ اربا ہے، اور اس کے اطراف و اکناف 360 قریے ہیں۔ عقبہ نے وہ سب فتح کر لیے، اور روم کے جو بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام چوہوں کی طرح بھاگنے لگے۔ وہاں سے آپ طاہرت کی طرف آگے بڑھے، وہاں بھی روم اور بربر کے کئی لوگ موجود تھے۔ وہاں عقبہ بن نافع نے ایک شاندار تقریر کیا جس سے فوج میں جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ اسی جوش و جذبہ کے ساتھ مسلمانوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور جیت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد عقبہ طنجہ میں داخل ہوئے، وہاں جولیان نامی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس جولیان کے سامنے فتح اندلس کے متعلق اظہار خیال کیا تو اس جولیان نے کہا، آپ اندلس کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی بھی بربری کفار ادھر موجود ہیں۔ عقبہ نے کہا، بربری اور بھی باقی ہیں، کہاں ہیں؟ اس نے کہا، سوس، نجدہ، بأس، یہ تمام گاؤں میں بربری لوگ ہی بستے ہیں۔ عقبہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان تمام علاقوں کو بھی فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر اٹلانٹک تک پہنچے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کو وہاں کے پانی کو لگایا اور یہ کہنے لگے کہ اے رب، اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو ان تمام گاؤں تک بھی میں اسلام کی تبلیغ کرتا، اے اللہ تو گواہ رہے۔ اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے علامہ اقبال نے مشہور شعر کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہاں سے عقبہ قیروان واپس لوٹے، اور واپس لوٹتے ہوئے جب وہ لوگ طنجہ پہنچے تو وہاں سے قیروان کو جاتے ہوئے اپنی فوج کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ سب لوگ الگ الگ قیروان پہنچیں گے۔ عقبہ کے ساتھ 300 افراد تھے۔ جیسے ہی یہ تمام لوگ طنجہ سے نکل کر گزر رہے تھے تو رومیوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کم ہی لوگ موجود ہیں۔ موقع دیکھ کر انہیں گالیاں دینے لگے، اور ان میں وہ جھوٹا اسلام قبول کرنے والا جس نے بہانہ بنا کر اسلام قبول کیا تھا، کسیلہ، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف حسد، جنن، کینہ، کپٹ جو اپنے دل میں پال رہا تھا، وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار تھا، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب عقبہ نے دیکھا منظر اس طرح ہے اور معاملہ ایسا ہے تو ابو المہاجر سے کہا، تم قیروان واپس جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اطلاع دو، میں یہاں پر ان کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہوں۔ ابو مہاجر نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جام شہادت پیوں گا۔ اس طرح عقبہ اور ان کے ساتھ موجود 300 افراد اپنے نیام کو توڑ دیے اور تلواروں کو لیے ان رومیوں سے قتال کرنے لگے، حتیٰ کہ 63 ہجری کو سبھوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ عقبہ جو عبادت و اخلاق، ورع، شجاعت، قیادت سب میں بے مثال تھے، مستجاب الدعوات تھے، کبھی کسی جنگ میں شکست سے دوچار نہ ہوئے، اور اسلوب جنگ اور لشکری تیاریوں میں نئی نئی تکنیکات کو پیدا کرنے والے تھے۔